بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم آسان اردو، جو لڑکے جو کیڈٹس جو طلباء کرام جو 9th میں جنہوں نے سندھی پڑھی ہے وہ یہ پڑھتے ہیں اردو، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ سبق ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو کتاب کا تعارف کراتا چلوں۔ یہ کتاب ہے آسان اردو جماعت دہم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کراؤں گا کہ اس کتاب کے اندر اصناف ادب کی کون کون سی اصناف شامل ہیں، کون کون سی ہم نے جماعت دہم میں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ترتیب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے جو آج کی دہم آسان اردو میں جو ہمارے اسباق ہیں، اس میں جو حصہ نظم اور حصہ نثر شامل ہے۔ حصہ نثر میں ہماری 5 اصناف ہیں، جس میں سب سے پہلے ناول ہے، اس کے بعد سوانح نگاری ہے، اس کے بعد سفرنامہ ہے، اور اس کے بعد خطوط۔ اور حصہ نظم میں جو چیز شامل ہے ہماری، وہ ہے ہماری حمد، اس کے بعد نعت، اس کے بعد غزلیات، اور اس کے بعد منظومات، اور آخر میں رباعیات۔ آج جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے لیکچر کی ترتیب بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تعارف ہے مصنف، اس کے بعد مشکل الفاظ کا معنی، مشکل سوالات، اس کے بعد واحد جمع خالی جگہ، اور اس کے بعد اسم عام اور اسم خاص کی تعریف اور مثال۔ تعارف مصنف سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی مشکل الفاظ، اس میں ایک چیز رہ گئی، مشکل الفاظ کی معنی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے سبق کا پس منظر بتاتا چلوں، ٹھیک ہے۔ پس منظر میں ہمارا سبق ہے آج کا حق کا پیغام۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا اس کو دور جہالت کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اپنے دین کو لے کر، اپنے اللہ کے پیغام کو لے کر، تو وہ جو پیغام تھا وہ حق کا پیغام تھا، اس لیے اس سبق کا عنوان بھی حق کا پیغام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر آئے تو ہمیں ایز اے مسلمان ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں تھیں جن کا ہمیں دل سے بھی اقرار کرنا تھا اور زبان سے بھی اقرار کرنا تھا، وہ کون سے عقائد تھے، وہ کون سی خاص چیزیں تھیں جن کا ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی اقرار کریں، تاکہ ہم اس مذہب میں، اس اپنے دین میں، اس حق کے پیغام میں شامل ہو سکیں۔ وہی چیزیں جو ہم تھی وہی اس سبق کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں سبق کی بلند خوانی کروں گا، اس کے بعد الفاظ معنی آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ آپ دیکھتے چلیے گا۔ اب سب سے پہلے میں سبق کو پڑھنے جا رہا ہوں، جس میں ہے حق کا پیغام۔ جس تعلیم کو لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس کا نام اسلام تھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، جو مذہب لائے، جو دین لائے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا اسلام۔ اور اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، خدا کے حوالے کر دینا۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو احکام فرض کیے ہیں ان کو ماننا، اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے ہمیں اس کے حکم کو ہر صورت میں مکمل کرنا ہے، اور اس کے ہر صورت میں کچھ بھی ہو جائے، جتنی تکالیف آ جائیں، ان کو ہمیں ماننا ہے۔ جو اس اسلام کو مان لیتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو اس مذہب کو مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کا نام تھا اسلام، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ اس سبق کا پہلا حصہ۔ سبق کا دوسرا حصہ یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا، اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آیا، اس نے جو ہمیں پیغام دیا، اس میں سب سے جو پہلا حکم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کر کے ماننا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی اللہ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، جس نے پوری دنیا، زمین، آسمان، چرند پرند سب کو پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر، نہ کوئی اس کا ساتھی۔ جتنے بھی دنیا میں یہ بت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے پہلے جو بھی تھے وہ ہندو
سسٹم چلتا تھا جس میں مختلف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی یا کی پوجا کی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کا پیغام لائے اس میں یہی تھا کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں، جتنے بھی بت ہیں، اللہ صرف ایک ہے، اس کی وحدانیت کا ہمیں اقرار کرنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر صورت میں، چاہے کوئی بھی معاملات ہو، سب میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہی کر کے ماننا. اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں. خدا تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات پیدا کی ہے اس کی بادشاہی میں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں، کوئی بھی اس کا ساجھی نہیں. زمین سے آسمان تک اسی کی سلطنت ہے. جو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اس میں کس کی حاکمیت ہے؟ اس میں اللہ ہی کی حاکمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور آسمان کس نے بنایا؟ آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا اور اسی کے حکم سے یہ زمین اور آسمان دونوں تخلیق کیے گئے. سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے نظام کو چلانے کے لیے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کافی چیزیں پیدا کی، جس میں سب سے پہلے ایک سورج ہے، سورج جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بنانے والا بھی ایک اللہ تعالیٰ ہے اور ڈوبتا ہے. یہ سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نکلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈوبتا ہے، اسی کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، اسی کے حکم سے غروب ہوتا ہے. آسمان اور اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے ایک اشارے کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت آئے گی تو ایک ہی حکم دیں گے. اللہ تعالیٰ پوری زمین و آسمان سب روئی کی طرح ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اگ جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور اس کے بعد جتنے بھی زمین اور آسمان میں حکم چلتا ہے وہ کس کا چلتا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کا چلتا ہے. پھل پھول درخت اناج سب اسی نے اگائے ہیں. دنیا کی ہماری آنکھ دنیا میں جو چیز بھی دیکھ سکتی ہے، جو بھی چیز دیکھ سکتے ہیں ہم، چاہے وہ انسان کی اپنی تخلیق ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرند ہے، پودے ہیں. ٹھیک ہے، پودے کا ایک اگنا، ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کا پھر بیج ڈالنے کے بعد ٹہلی نکلنا، پھر اس کے بعد آگے جا کے درخت بننا، یہ سب اور سب ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، یعنی کہ کوئی اس سے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی. اس لیے اس میں فرماتا ہے کہ نہ کوئی ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مقابل دنیا میں کرنے والا کوئی بھی مقابل نہیں ہے. اگر کوئی بھی مقابل ہوا تو وہ شرک ہو جائے گا. شرک بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو شرک کرتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اسی کے ہم سب بنائے ہوئے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے. ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھینتا ہے. انسان کی زندگی میں جو خوشی آتی ہیں، جو بھلائی آتی ہیں، یہ سب اور سب ایک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمارے لیے جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اسی میں آتی ہیں. اسی نے ہمارے نصیب کو بنایا ہے، چاہے وہ پھر بھلائی میں ہو، چاہے وہ پھر غمی میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو. تو وہی ہماری ہر چیز، ہمارے ہر معاملات، ہر احساسات اور جذبات جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، سب اور سب صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. ہمارے کلمے کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، یہی ہمیں دل سے اقرار کرنا ہے. پہلا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی پوجے جانے کے لائق نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک کر کے ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے. اللہ نے آسمان اور زمین کی کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوق بنائی جو ہم کو نظر نہیں آتی. یہ زمین، آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، پر ان کو چلاتا کون ہے؟ ایک انسان ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ اور بہت سی مخلوقات کو بھی پیدا کیا، جس میں فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں. یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکم کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے رکھا، ٹھیک ہے، اور یہی پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں. ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں. ان میں فرشتوں میں کیا انسان میں بھی کسی قسم کی کوئی
کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی طاقت نہیں جو اپنی مرضی سے ہم چل سکیں یا کچھ بھی کر سکیں. یہ سب اور سب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں اور اللہ کے فرمان سے ہیں. یہ اسلام کا دوسرا جز ہے. پہلا جز کون سا تھا؟ پہلا جز تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک کر کے ماننا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور دوسرا جز کون سا ہے؟ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ دوسرا حصہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ بھی ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اور فرشتوں پر ہمارا ایمان لانا یہ بھی عقیدے کا اہم جز، اہم حصہ ہے. جو ہمارا تیسرا جز ہے وہ یہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے. یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے. تیسرا جز ہے اللہ کے جتنے رسول آئے اور وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے. تو اس لیے جتنے بھی رسول آئے 1,24,000 پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، ان سب کو ہمیں ماننا ہے، ان پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندوں میں سے تھے اور وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے. ہمیں اس چیز پہ مکمل اور پختہ یقین رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بھیجا تھا. اور سب کی تعلیم ایک تھی. سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے جو پہلے نبی تھے وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد جو دوسرے نبی تھے وہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اس کو ضرور ماننا ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. چوتھا یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت، اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ آئی. پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. نبی تو 1,24,000 جتنے بھی آئے سب کو نبی کہا جاتا ہے. رسول ان کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی، جو ٹوٹل 4 ہیں. سب سے پہلے توریت کس پہ نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور اس کے بعد جو آخری کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد نبوت بھی ختم اور کتابیں بھی ختم. وہ سچی کی ہے، وہ سب سچے ہیں. پانچواں یہ کہ مرنے کے بعد ہم پھر جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. ہمارا ان 4 سب سے پہلے دوبارہ میں ایک دفعہ اور بتاتا چلوں، ہمارے عقائد جو میں 4 پڑھ چکا ہوں، 5واں اس کے بعد پڑھوں گا. 4 کون سے تھے؟ سب سے پہلا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک کر کے ماننا. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد کتابوں پر جو رسولوں پر جو بھی نازل ہوئی ان کتابوں پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اس کے بعد آخری ہے، وہ آخری کون سا ہے؟ آخری ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر ذات کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذات بنائی، جو بھی نفس بنائی، اس کو مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جیا جائے گا. دوبارہ جیے جانے کا مطلب یعنی کہ قیامت کا دن، روز محشر. ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہمیں ضرور، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں ہمیں امتحان دینا ہے، اس کا جو ہمیں جزا، جو بدلہ ملے گا وہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے 2 جہان ہوتے ہیں، ایک یہ دنیا کا جہان، دوسرا قیامت کا دن، روز محشر جس کو کہتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک دفعہ مریں گے، اس کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے قیامت کے دن پہ. تو اس پہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہم ضرور مریں گے، اور قیامت کے دن ضرور ہمارا نامہ اعمال جس دن پیش کیا جائے گا روز محشر میں، وہاں پہ ہمیں حاضر ہونا ہے اور زندہ ہونا ہے دوبارہ. یہی 5 باتیں اسلام کا اصل عقیدہ ہیں جو ہر مسلمان یقین رکھتا ہے. یہی سب دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ اور بتاتا چلوں. یہ پورا سبق کا خلاصہ ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو پورا سبق تھا حق کا پیغام، اس کا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا میں لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کو جو مان لیتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے. وہ مسلمان، اور کون سا پیغام تھا؟ وہ تھا اسلام کا پیغام. ہمیں مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے، جن کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کو ہمیں دل سے یقین کرنا ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اس چیز کا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، جس سے ہمیں مدد مانگنی ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارا جو
عقیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں جس میں جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں، تو فرشتے پر بھی ایمان لانا کہ فرشتے ضرور ہیں، اور دنیا کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ ان سے چلواتا ہے، اور حکم اللہ کا ہوتا ہے، کام کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارا دوسرا جز ہے۔ جو تیسرا ہے وہ کیا ہے کہ تمام جو بھی انبیاء کرام آئے ان کو سچا ماننا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دنیا میں ماننا، یہی ہمارا تیسرا عقیدہ ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ چوتھا ہے کہ جو بھی رسول تھے، جو 4 رسول جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، ان پہ ایمان لانا، اور ان پہ جو کتابیں نازل کی گئی ان کو بھی سچا ماننا۔ وہ کون کون سی تھی؟ وہ تھی تورات، کس پہ نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، خدا کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے روز محشر قیامت کے دن۔ یہی 5 باتیں جو ہیں یہ ہمارے اسلام کا اصل عقیدہ ہے، ان کو ہمیں دل سے بھی اقرار کرنا ہے، اور دل سے بھی ماننا ہے، اور زبان سے بھی اقرار کرنا ہے کہ یہی سب باتیں ہیں جن کو ہم مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان مفصل میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کا ہمیں ماننا بہت ضروری ہے۔ وہ بھی یہی چیزیں ہیں، وہ یہی ہیں۔ سب سے پہلے آمنت باللہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، یعنی اس کی فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم القدر والخیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ سبق کا خلاصہ تھا، یہ ہمارا سبق تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے سامنے مشکل الفاظ کی معنی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو مشق کا پہلا حصہ ہے وہ ہے سوالات، مشکل سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے اسلام کے معنی کیا ہیں؟ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہم نے سبق میں بھی پڑھا، اسلام کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں، یعنی اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے، جو ہمیں عقائد بتائیں اس پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم اسلام سے خارج ہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان کو ماننا اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، یہی اسلام کی معنی ہے۔ سوال نمبر دوسرا ہے اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اسلام کا سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کر کے ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ زمین آسمان پر اسی کی حکومت ہے، سورج اسی کے حکم سے طلوع و غروب ہوتا ہے، آسمان اسی کے فرمان کے تابع، اور زمین اس کے ایک اشارے کی پابند ہے، وہ ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ سوال نمبر تیسرا، وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو اسلام کا اصل عقیدہ ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے خدا کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو کتابیں رسولوں پر نازل ہوئی ان پر ایمان لانا، اور آخر میں ہم قیامت کے دن زندہ ہوں گے اس پر یقین رکھنا۔ یہ 5 باتیں تھیں۔ اس کے بعد اس سبق میں نیچے لکھے ہوئے واحد کی جمع بنائیے۔ سب سے پہلے احکام، جس کی جمع کیا ہے؟ احکام خود جمع ہے، اس کی جو واحد بنے گی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی حکم۔ اس کے بعد بے، اقسام بھی خود جمع ہے، اس کی ہم نے واحد لکھنی ہے۔ اقسام کی واحد کیا ہوگی؟ قسم۔ انوار، ٹھیک ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ نور۔ اور اس کے بعد ہے اوقات، اوقات کی واحد کیا ہوگی؟ وقت۔ اور اس کے بعد ہے عقائد، عقائد کی واحد کیا ہوگی؟ عقیدہ۔ سوال نمبر 5واں، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ سب سے پہلے جو ہماری خالی جگہ ہے وہ ہے اللہ ہی ہمیں ہر قسم کی ڈیش دیتا ہے۔ اس میں کیا آئے گا؟ اللہ ہی ہمیں ہر قسم کی نعمت دیتا ہے۔ نمبر دوسرا، اللہ کا کوئی ڈیش نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، فرشتے بھی اسی کی۔ نمبر تیسرا، فرشتے بھی اسی کی ڈیش ہیں، فرشتے بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ نمبر چوتھا، ڈیش کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے۔ نمبر 5واں ہے اللہ کے سوا کو اللہ کے ڈیش رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے آخر رسول نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر پہلے میں کیا آئے گا؟ نمبر پہلے میں آئے گا اللہ ہی ہمیں ہر قسم کی نعمت۔ نمبر دوسرے میں ہمسر
اور نمبر تیسرے میں مخلوق، نمبر چوتھے میں مرنے، اور نمبر پانچویں میں آخری. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسم جو ہماری قواعد اور گرامر کا جو پورشن ہے، جو حصہ ہے، اس میں ہے نمبر چھٹا جو ہے آپ مندرجہ ذیل ناموں یا اسم پر غور کیجیے. میز، باغ، سپاہی، قینچی، بازار، لڑکا. اور نمبر بے میں انجیل، شالامار، احمد، کراچی، سلمہ اور جہلم. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جز الف میں جو اسم ہیں وہ عام چیزوں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں. ان کو ہم اسم عام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم عام یا اسم نکرہ، وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے. اس عام یا نکرہ کو ہم اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں. اس کی جو مثال ہے وہ ہے لڑکا، یعنی کسی بھی چیز کا مخصوص نام نہ ہونا. اب لڑکے تو بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایک نام آئے گا تو یہ عام نہیں رہے گا. پھر اگر نام نہ ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے لڑکے آ گئے تو یہ عام ہو جائے گا. اسی طرح باغ، کس چیز کا باغ. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اس لیے جو باغ ہے وہ صرف عام ہے، کوئی مخصوص نام، کوئی خاص نام نہیں ہے. اسی طرح شہر تو بہت سارے. ٹھیک ہے. جو ایک خاص نام لیا جائے تو وہ پھر ہم اسم خاص میں کہا جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی نام نہیں ہے تو یہ اسم عام ہے. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ہے وہ ہے جزبے میں اسم ہے وہ خاص چیزوں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہے، اس کو اسم خاص کہتے ہیں. وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے اس کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں. مثال علی. اب ہمیں معلوم ہے کہ علی تو صرف ایک ہی شخص کا نام ہے جو ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم نے رکھا ہوا ہوگا، جو ہمارا دوست ہوگا، جاننے والا ہوگا، تو اس کو ہی ہم علی کہیں گے، یعنی وہ ایک شخص، اسپیشل نام. ٹھیک ہے. مخصوص نام، اس کو ہم اسم خاص کہتے ہیں. اس کے بعد لیاقت. باغ. باغ کو پہلے جیسے اسم عام میں ہم نے پڑھا کہ باغ یعنی کہ بہت سارے. کس چیز کا باغ، کون سا باغ، کوئی خاص نام نہیں تھا. تو اب اس میں کیا ہے، خاص نام ہے، لیاقت باغ. ٹھیک ہے. یعنی باغ کا کیا نام ہے، لیاقت باغ. اب یہ کیا ہو گیا، یہ اسم خاص ہو گیا. اب جیسے ہم نے اسم عام میں مثال دیکھی شہر کی، تو شہر تو بہت سے تھے. اگر ہم کسی خاص کوئی نام رکھیں گے جیسے کراچی تو یہ خاص ہو گیا، اور صرف شہر کہیں گے تو وہ عام ہو. تو اسی طرح آپ ان لفظوں میں سے اسم عام اور اسم خاص چن چن کر الگ لکھیے. اب اس میں جو ہمارے مشق ہے وہ اس میں کیا ہے کہ درخت کیا ہوگا. درخت اب ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. درخت کس چیز کا درخت. درخت جو یہ اسم کیا ہوگا، اسم عام ہوگا. دریا. دریا کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس مخصوص کون سا دریا. ٹھیک ہے. یہ بھی عام ہے. کتاب. کون سی کتاب، کوئی نام نہیں ہے، اس لیے یہ بھی اسم عام ہے. اس کے بعد محمد. محمد یہ نام ہے. ٹھیک ہے. کس کا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو کیا کہیں گے، یہ اسم خاص ہوگا. زبور ایک کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داؤد پہ نازل کی گئی تھی، اس لیے یہ بھی مخصوص نام ہے زبور. تو یہ کس پہ نازل ہوئی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اس لیے یہ بھی اسم خاص ہے. اس کے بعد قرآن. قرآن ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی اور مسلمانوں کی خاص کتاب ہے، اس لیے یہ بھی اسم خاص ہے. رسول. رسول کا معلوم نہیں ہے کون سے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس لیے یہ اسم عام ہے. اور اس کے بعد ہے حل. کس چیز کا حل، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ بھی اسم عام ہے. تو یہ آج کا ہمارا جو پہلا سبق تھا حق کا پیغام، وہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انشاءاللہ ہم پھر دوسرے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارا جو دوسرا سبق ہے وہ دوسرا سبق ہے جاؤ آج تم سب آزاد ہو. انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں اس سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک منٹ ابھی شیئر نہیں کروں.